السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان حسان احمد اور میں AQ ادارہ نفسیات کا ٹیم ممبر ہوں۔ پہلے اپنا مختصر تعارف کرواتا چلوں کہ میں نے کامسیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد سے الیکٹریکل پاور انجینئرنگ کر رکھی ہے، اور عبدالقادر بھائی میرے بہت عزیز میرے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے ادارے کی بنیاد رکھی تو ان کی خواہش تھی کہ یہ مجھے بھی اپنی اس ٹیم میں شامل کریں، تو آج میں AQ ادارہ نفسیات کی ٹیم کا ممبر ہوں۔ ہمارے ساتھ اور جو ممبران تشریف رکھتے ہیں ان میں جناب عامر علی صاحب جو انوائرمنٹلسٹ ہیں اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ ان کے علاوہ جناب احمد فیضان حسن صاحب جو کہ مارکیٹر ہیں اور انہوں نے بھی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے MS مارکیٹنگ کر رکھا ہے، جبکہ خود عبدالقادر صاحب سائیکالوجسٹ ہیں اور یہ بھی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی راحت نواز بھی موجود ہیں، یہ بھی ہماری ٹیم کے ممبر ہیں اور یہ پنجاب کالج تلہ گنگ میں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ خواتین و حضرات، AQ ادارہ نفسیات ہمارے شہر پچنن میں دسمبر 2020 میں قائم ہوا اور حال ہی میں اس ادارے کو 1 سال مکمل ہوا ہے، جو کہ تمام علاقے کے لیے اور خصوصاً ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ AQ ادارہ نفسیات کے قیام کی ضرورت یہاں کیوں پیش آئی؟ یہ وہ سوال ہے جو میری طرح آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا۔ جب بھائی نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تو میں نے اور میری طرح اور بہت سارے دوستوں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ اپنا ادارہ یہاں کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی، پہلے آپ کو لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی پڑے گی کہ سائیکالوجی کیا ہے، سائیکالوجسٹ کیا ہوتا ہے، اور ایک معاشرے میں سائیکالوجسٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ لیکن بھائی کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی تمام تر ریسرچ اپنے علاقے کے لوگوں پر کر رکھی ہے، تو پھر میں اپنا ادارہ کہیں اور جا کر کیوں قائم کروں؟ مجھے پھر بھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور میں بھائی سے کہتا رہا کہ بھائی آپ کسی بڑے شہر میں جا کے اپنا ادارے کی بنیاد رکھیں اور وہاں اپنی پریکٹس شروع کریں۔ لیکن جب میں نے عبدالقادر بھائی کے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر ارشد جاوید صاحب کی زبانی یہ بات سنی کہ امریکہ سے پڑھ کے آنے کے باوجود انہوں نے لاہور جیسے بڑے شہر کو چھوڑ کے اپنے چھوٹے شہر چشتیاں سے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا، تو مجھے عبدالقادر بھائی کا فیصلہ بہت خوب معلوم ہوا۔ عبدالقادر صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد آپ نے AQ ادارہ نفسیات کی بنیاد پچنن میں رکھی اور اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران ہی بے نظیر بھٹو ہسپتال راولپنڈی میں انٹرنشپ کر چکے ہیں۔ آج کل الکرم ہسپتال تلہ گنگ میں پریکٹس کر رہے ہیں، بطور سائیکالوجسٹ الکرم ہسپتال میں پریکٹس کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، انسانیت اور انسانی تاریخ کو اتنا نقصان شاید جنگ و جدل اور بیماریوں نے نہیں پہنچایا جتنا کہ تہذیبوں کے تصادم نے۔ جنگ عظیم اول اور دوم اور عالمی سطح کی وبائی بیماریوں جیسا کہ موجودہ صورتحال میں
کووڈ نے شاید اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جو کہ تہذیبوں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوا۔ اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں نئی تہذیبوں نے جنم لیا تو وہ اپنی اصل سے ہٹ چکی تھیں۔ یہی معاملہ ہمارے ہاں ہوا جب مشرقی تہذیب پر مغربی اور یورپی تہذیبوں کی یلغار ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ہماری تمام تر مشرقی اور اسلامی اقدار کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا، یہاں تک کہ اس کا اثر ہمارے معاشرے کی اکائی یعنی خاندان پر بھی ہوا۔ مختصراً یہ عرض کرتا چلوں کہ ٹیکنالوجی کی دوڑ نے اور تیز ترین زندگی کی اس دوڑ نے والدین اور بچوں میں عجیب فاصلے پیدا کر دیے ہیں، جس کے سبب بچوں کی نشو و نما آج اس طرح سے نہیں ہو پا رہی جیسے کہ ہماری اقدار کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج ہمارا موضوع پیرنٹل گائیڈنس ہے اور اس حوالے سے آج ہمارے اسپیکر جناب عبدالقادر صاحب آپ کو بریف کریں گے۔ امید ہے آپ سب پیرنٹس ان کی گفتگو سے محظوظ ہوں گے اور ان کی باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ عبدالقادر بھائی کو بلانے سے پہلے میں ادارہ کی پرنسپل کا بہت ممنون ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں دعوت دی، اور بلا شبہ یہ ان کا بہت بڑا اقدام ہے۔ ہم اس اقدام کو بہت احسن دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دیگر اسکولز بھی ان کے اس سٹیپ کو فالو کریں گے۔ میم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت گفتگو دیتا ہوں جناب عبدالقادر صاحب کو۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور آج میرا تعارف تو انہوں نے کروا ہی دیا ہے کہ ہم کس مدعے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ میرے خیال میں کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ ٹائم برباد نہ جائے۔ بہت مشکور ہوں پرنسپل صاحبہ کا کہ انہوں نے یہ بہت بڑا، واقعی بہت بڑا قدم اٹھایا۔ یہ اس علاقے میں اس نوعیت کا ایک پہلا ایونٹ ہے۔ اچھا، ہم تیاری کرتے ہیں بازار جانے کی، ہم تیاری کرتے ہیں کسی انٹرویو کی، ہم تیار ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے، دنیا میں موجود ہر ایک چیز کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ بالکل چھوٹی سی جاب بھی ہو تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں سالوں، پھر بھی ہمیں نہیں ملتی، اور پھر جب مل جاتی ہے تو ایک دن آتا ہے کہ ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس ڈیوٹی کے اوپر اللہ نے آپ کو لگایا ہے، والدین ہونے کی ڈیوٹی، اس سے آپ کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتے، تو کیوں نہ اس کی تیاری کی جائے۔ آپ مر جاتے ہیں پھر بھی آپ والد رہتے ہیں، والدہ رہتی ہیں، لیکن اس کی تیاری بدقسمتی سے پوری دنیا کے نصاب میں ماڈرن دور کے اندر بھی پیرنٹنگ کا سبجیکٹ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ سکلز کے طور پہ الگ کورسز کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، یہ باقاعدہ نصاب کا اس دور جدید میں حصہ نہیں ہے۔ دور جدید کے ماہرین نے ابھی تک اس پہ کیوں نہیں سوچا؟ میں حیران ہوں، اور جب آپ کے سامنے یہ باتیں میں رکھوں گا بہت معمولی، بہت چھوٹی، تو پھر یہ آپ کو معمولی نہیں لگیں گی۔ ظاہر ہے اب تک جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن آگے جب آپ کے ذہنوں کے پردوں پر یہ باتیں اپنا عکس ڈالیں گی تو میرا خیال ہے قوم بننے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ میں وہ ساری باتیں تو یہاں پہ آج کے اس چھوٹے سے سیشن کے اندر نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں ایک جنرل سا آپ کو ایک عکس دے کے جا رہا ہوں، ایک سوچ دے کے جا رہا ہوں، اور اس کی کوشش کروں گا کہ وہ غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں بینگ اے پیرنٹ،
یا جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں جو معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کو غلطیاں نہیں سمجھا جاتا، ان کو جب ہم غلطی کنسیڈر کریں گے، غلطی کے طور پہ دیکھیں گے، تو پھر ہم وہ نہیں کریں گے۔ جب ہم نہیں کریں گے تو بچوں کی بھی پرفارمنس بہتر ہوگی، ریلیشن شپس کی بھی پرفارمنس بہتر ہوگی، اور خود آپ کی نفسیاتی اور فزیکل صحت بھی بہتر ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے۔ یہ جدید سائنسی نقطہ نظر اور معاشرتی تقاضے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا۔ میں نے بچپن میں نفسیات کے ساتھ تو میرا تعلق بہت بعد میں ہوا۔ بچپن میں بہت چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ظاہر ہے بچے ضدی ہوتے ہیں، کبھی کبھی والدین کو غصہ آتا ہے تو کبھی بچوں کو بھی والدین پہ غصہ آ جاتا ہے، کبھی وہ صحیح ہوتا ہے کبھی وہ غلط ہوتا ہے۔ ایسا ہی کوئی ٹائم مجھے یاد نہیں ہے، میں بہت چھوٹا تھا، تو اس وقت میں نے ایک فقرہ لکھا، معذرت کے ساتھ وہ میری اگریشن تھی۔ تو جب میں بڑا ہوا، جب میں نے یہ نفسیات پڑھی، جب میں سائیکالوجسٹ بنا، پھر پریکٹس کی، پیشنٹ دیکھے، ریلیشن شپ کے ایشوز کو دیکھا، پھر میرے سامنے آیا کہ اچھا وہ تو فرسٹریشن بھی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کیا وہ فرسٹریشن میں نکال پایا تھا؟ کیا آج کے بچے انہی چیزوں سے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ فکرہ تھا کہ ہم والدین ہوتے ہیں، ہم والدین ہوتے ہیں، اکثر کند ذہن ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس وقت اپنے والدین کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اور مجھے اس پہ کافی ساری جو ہے وہ ڈانٹ سننا پڑی تھی۔ لیکن سائنسی نقطہ نظر سے یہ بالکل سچ ہے۔ سب سے پہلے ہم جو غلطی کرتے ہیں پیرنٹنگ کے اندر، بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم انہیں کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے کامن غلطی ہے پوری دنیا کے بچوں میں، والدین سب سے پہلے ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ان کو تیار نہیں کیا، آپ کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ کمپیئر تو کسی اچیومنٹ کو کیا جاتا ہے، پہلے ان کو کچھ اچیو کروائیں، پھر آپ کمپیئر کروائیں۔ ہم کمپیئر کرواتے ہیں، جی تمہارے 69 نمبر آئے ہیں، یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے 90 نمبر آئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بچوں میں وہ فرسٹریشن آتی ہے جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا اپنے اس فکرے سے بتایا جب مجھے وہ فرسٹریشن آئی تھی۔ یہ جو ان ہیلدی کمپیریزن ہوتے ہیں، یہ فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں، اور فرسٹریشن اینگر پیدا کرتی ہے، غصہ پیدا کرتی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، بچے غصہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح آپ کرتے ہیں یا بڑے لوگ کرتے ہیں۔ ان کا غصہ نکل نہیں پاتا، جب نکل نہیں پاتا تو وہ ان کو ڈپریسڈ کر دیتا ہے۔ ان کی یہ فرسٹریشن اگر نکل جائے تو فائٹ ہے، جو کبھی سکول کے اندر، کبھی سکول کے باہر، کبھی گھر میں، کبھی باہر۔ اور اگر وہ فرسٹریشن نہ نکل پائے تو ڈپریشن، ڈپریسڈ۔ پوری دنیا کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کے جو پہلے 5 سے 7 سال ہیں، اس کے اندر اس کے بیہیویئر پیٹرنز جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں، اور ساری زندگی وہ اسی کے اوپر گزارتا ہے۔ اور وہ 5 سے 7 سال بچہ سکول کے پاس نہیں ہوتا، اس کے پہلے انسٹیٹیوٹ ماں کے پاس ہوتا ہے، اس کے پہلے سکول کے انچارج والد صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس کی وہ کلاسز مس کرتے ہیں، اس سکول کی جب کلاسز شارٹ ہوتی ہیں، تو پھر سکول بھی اچھا پرفارم نہیں کر پاتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ اچھا، چھوٹے بچوں سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم دوسری بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور جب میں بولوں گا تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ہم بچوں کو کھانا ٹھونس ٹھونس کر دیتے ہیں۔ میں ایک نفسیات دان ہوں، مجھے معلوم ہے ریسرچ ورک کے بعد کہ یہ کتنا بڑا غلط کام ہے۔ ہم بچوں کو ان کی بھوک کے مطابق نہیں کھلاتے،
ہم بچوں کو کارٹون میں بزی کر کے، ٹی وی چینل لگا کے، ان کی نظروں کو کہیں اور بزی کر کے، ان کے دماغوں کو کہیں اور بزی کر کے ان کے معدے کو بھرتے ہیں. ہم جڑ نکال دیتے ہیں ان کے معدے کی بھی، ان کی شخصیت کی بھی، ان کے فوکس آف انٹینشن کی بھی. وہ پوری زندگی کبھی بھی کھانا فوکس کے ساتھ نہیں کھا پاتے. جب آپ کھانا نہیں کھا پاتے فوکس کے ساتھ، تو پھر باقی چیزوں پہ آپ کیا فوکس کریں گے؟ سب سے پہلے تو بچے کے پاس کھانا اور پینا ہی ہوتا ہے، فوکس نے وہیں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس ایک چیز کے ساتھ بچے کا فوکس آف انٹینشن تباہ کرتے ہیں. پھر اس کو یہ درس بھی دیتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس سے کروایا جا سکتا ہے، اس کی مائنڈ کو بدل کے، اس کے مائنڈ کو کہیں اور لگا کے. اس سے بچہ داؤ پیچ سیکھتا ہے. اس سے بچے کی شرارتوں میں نیگیٹیوٹی آتی ہے. مجھے یقین ہے اس چیز کے اوپر آپ نے پہلے کبھی فوکس نہیں کیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہر گھر کے تمام بچوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. لیکن آپ کے ساتھ یہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کے دور میں ٹی وی نہیں تھا، کارٹون نہیں تھے. آپ کھا لیتے تھے، کبھی نہیں کھاتے تھے، ملتا بھی نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد ہم ایک اور بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم بچے کا جو دل ہے وہ کھلونوں سے چوٹ کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں، بچوں کے پاس کھلونوں کے علاوہ ہے ہی کیا؟ جو رشتہ دار آ رہا ہے کھلونا لا رہا ہے. خود آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کھلونے مہنگے مہنگے اسے دیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب اس کو نیا کھلونا ملے گا تو اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. کھلونوں کی عمر میں اگر کھلونے سے سیٹسفیکشن نہیں آ رہی تو کس چیز سے آئے گی؟ بہت ساری بری باتیں میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پھر اس کی سیٹسفیکشن کسی اور چیز میں چلی جائے گی. یعنی پہلے آپ نے اس کا فوکس آف انٹینشن خراب کیا، اب آپ نے اس کی سیٹسفیکشن کو برباد کر دیا. اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کے پہلے 5 سے 7 سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اسی لیے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ غریبوں کے بچے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، دیہاتوں کے بچے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. دنیا کے تمام بڑے لوگ غریب تھے، ان کے والدین غریب تھے. چونکہ والدین غریب تھے تو انہوں نے یہ غلطیاں نہیں کیں یا بہت کم کیں. افورڈیبل پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ والدین، ان کے بچے زیادہ ضدی ہوتے ہیں. اس پہ تو نظر آپ کی بھی ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہم ان کو نہ سننے کی عادت جو ہے وہ نہیں ڈالتے. ہم افورڈ کر سکتے ہیں، بچہ جو بھی منہ سے نکالتا ہے ہم اس کو دیتے چلے جاتے ہیں. یس یہ مل جائے گا، یس یس یس. ہم نے کبھی اس کو نو نہیں کہا. حاضرین محترم، نو کہنا ایک فن ہے، اور یہ وہ پہلا فن ہے جو والدین بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ فن ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ فن ہے، اور جب ہمیں بعد میں کبھی نو کہنا پڑتا ہے تو بچہ ہمارے اگینسٹ ہو جاتا ہے. وہی بچہ جب آپ سے اب بڑا ہو جائے گا، آپ سے مہنگا موبائل مانگے گا، مہنگی گاڑی مانگے گا، آپ نہیں دلوا سکیں گے، آپ نو کہیں گے، وہ ضد کرے گا. وہ نو سننے کا عادی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے خلاف چلا جائے گا، آپ سے ضد کرے گا، آپ ہی کی چوری کرے گا. تو مجھے بتائیں، میں تو ابھی آگے بھی نہیں بڑھا ہوں، میں نے تو 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں گنوائی ہیں، تو آپ خود اس کو ایک چور بناتے ہیں، ایک ڈکیت بناتے ہیں، نیگیٹو طریقوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ تو اس نے سننی نہیں ہے، اس کو تو وہ چیز چاہیے جیسے بھی چاہیے. وہ کوئی آپ کے کاروبار سے لے، آپ کے کاروبار کو بیچ دے. آپ کتنے کاروبار دیکھتے ہیں بچے آ کے خراب کرتے ہیں، والدین ڈیولپ کرتے ہیں 50 سالوں میں، اور بچے ابھی ٹین ایج میں ہوتے ہیں اور وہ کاروبار برباد ہو چکا ہوتا ہے. ابھی جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ بچے کی زندگی کے پہلے 5 سے 7 سال کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور پھر ہماری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ماں پہلا انسٹیٹیوٹ ہے.
اچھا، اس میں ایک بات جو ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ بچے کا پہلا حق کیا ہے؟ جی، بہت اچھا جواب. میرا بھی جواب یہی ہے. آپ جب بچے کو اسکول میں، کالج میں یا یونیورسٹی میں لے کے جاتے ہیں تو آپ اچھے سے اچھے ادارے کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بچے کا پہلا حق ہے اس کا اچھا نام رکھنا. بدقسمتی سے ہم وہ بھی نہیں رکھ پاتے. اگر اچھا نام رکھ دیں ہم اس کا اچھا مطلب نہیں بتا پاتے. ہسٹری میں وہ کون تھا، اس نام سے پہلے لوگ کون کون جہاں سے گزرے ہیں. نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ جو میم نے جواب دیا بالکل ٹھیک تھا کہ اچھی ماں کی سلیکشن. اب اگر اچھی ماں کی سلیکشن نہیں ہوئی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے اچھے انسٹیٹیوٹ کی اچھی سلیکشن نہیں ہوئی. اب بہت سارے مسائل ہیں. اب اچھی ماں کی سلیکشن کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اچھی ماں اویلیبل ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہ ہو تو شادی کے بعد اپنی بیوی کو اچھا کر کے آپ اپنے بچوں کی اس کی ٹریننگ کر کے اپنے بچوں کی جو ہے وہ پہلے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھتے ہیں. وہ ہم نہیں رکھتے. ہمارے معاشرے میں عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں. اگر پڑھی لکھی ہیں تو سمیسٹر سسٹم نے تباہ کر دیا ہے. ہم ایک سمیسٹر کی چیز دوسرے سمیسٹر میں بھول چکے ہوتے ہیں. اور جب ڈگری اینڈ ہوتی ہے انٹرویو میں ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ نے تیسرے سمیسٹر میں، چوتھے سمیسٹر میں، پانچویں سمیسٹر میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھے تھے، ہم بھول چکے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چھوٹی سی بات کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو جیسے جیسے وہ بڑھ رہا ہے اس کی پاکٹ منی بڑھا دیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عید پہ بچوں کو پیسے ملتے ہیں. جب رشتہ دار پیسے دے کے جاتے ہیں دادی اماں آ جاتی ہیں، والدہ آ جاتی ہیں، بچے یہ پیسے مجھے دے دو. وہ ٹھیک کرتے تھے. وہ اس دور کی ضرورت تھی کہ بچے کو منی مینجمنٹ نہیں پتہ ہوتی، وہ ان کو پیسوں کو برباد کرتا ہے، غلط چیزیں لے کے آتا ہے. اس سے بچانے کے لیے یہ بات تھی. لیکن آج وقت بدل چکا ہے. آج جب آپ ایسا کریں گے تو بچہ آپ سے پیسے بھی چھپائے گا، نظریں بھی چرائے گا، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا. اس کے ذہن کے پردوں پر، اس کے دل کے دماغ کے پردوں پر یہ بات پکی ہو جائے گی کہ پیسے مل رہے ہیں، سیٹسفیکشن ہو رہی ہے. والد صاحب سے اتنے پیسے نہیں مل رہے تھے جتنے آنٹی سے مل رہے ہیں، لیکن اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے لے لیے جائیں گے. وہ ان پیسوں کو بچانے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کرتا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. بچوں کے اوپر ریسرچ کرنے والے جو ماہرین ہیں وہ بڑی بڑی جو دنیا کی بڑی لائبریریاں ہیں وہاں پہ 113 ضخیم کتابیں موجود ہیں بچوں کے ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر، خصوصاً اس چیز کے اوپر. تو میں کہتا ہوں، میں آج آپ کو یہ ایک پیرنٹنگ ٹپ دے جا رہا ہوں کہ بچوں کو جو ارننگ ہو گفٹ کی شکل میں، منی کی شکل میں، وہ ان سے نہ لیں. اس سے بچے منی مینجمنٹ سیکھتے ہیں، پیسے کو سیو کرنا سیکھتے ہیں. آپ انہیں ٹیچ کر دیں کہ منی مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ کیوں ضروری ہے. اس کے بعد بچوں میں ایک تجسس ہوتا ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے. ہم انہیں بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں تجسس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. میں آپ کو کہتا ہوں بچوں میں یہ بلڈ ان آتا ہے. آپ ڈیولپ نہ کیجئے، آپ اس ڈیولپ شدہ کو استعمال کیجئے. ہم اتنے زیادہ متجسس ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے معاشرے میں ایسے افراد ہیں جو اپنے ساتھ ریلیٹڈ باتیں چھوڑ کے رشتہ داروں کی، دوسرے خاندانوں کی باتیں وہ جا کے سننا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. بینگا ماہر نفسیات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچپن میں ان کو کہانیاں دادی نے بہت سنائی تھی. اتنی کہانیاں کہ اتنا اس کو متجسس بنا دیا کہ اس کی پرسنالٹی ہی تباہ کر دی.
ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو یہ سمجھیں کہ بچوں میں تجسس موجود ہوتا ہے, اس کو یوٹیلائز کریے. بہت بڑی چیز ہے تجسس ہونا. یہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ تھا. بچوں میں تجسس زیادہ ہوتا ہے بڑوں کی نسبت, تو یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ آج تک بچوں میں موجود تجسس کو استعمال نہیں کیا گیا. یہ ایک ریسرچ ہوئی, بالکل ریسنٹلی یہ ریسرچ ہوئی کہ بچوں میں موجود جو تجسس ہے وہ ایک بہت بڑی ڈرائیو ہے, ایک بہت بڑی فورس ہے. اس سے بچوں کے جو باقی فنکشنز ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا, اس سے بچوں کو آپ ایک پرابلم دے دیں. پرابلم سے مراد کوئی سالو کرنے کے قابل چیز, کوئی حل کرنے کے لیے کوئی مدعا, کوئی اسائنمنٹ. والدین سکول پہ چڑھائی کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا, پرفارم نہیں کر پا رہا, تو کلاسز آپ کی شارٹ ہیں, سکول کا سٹیپ تو بعد میں ہے. تو گھر کے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ بچہ کتنا فرسٹریٹڈ ہے, اس کو کتنا تجسس ہے. اس سے اس کی جو سولوشن اورینٹیشن ہے وہ بہتر ہم نے کیسے بنانی ہے. اس کو ایک پرابلم دے دیں, کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. عام جیسے پاپولیشن کا ایشو ہے, سگریٹ نوشی کا مسئلہ ہے, آپ اسے کہہ دیں کہ بچے کالج میں جا کے سگریٹ کیوں پیتے ہیں. اب اسے کیا معلوم کیوں پیتے ہیں, لیکن ہماری جو اسائنمنٹ ہے وہ کچھ اور ہے. بس پھر بچے آئیڈیاز لے کے آئیں گے, برے اچھے سارے آئیڈیاز لے کے آئیں گے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے اندر ایک تجسس موجود ہے, وہ تجسس ورک کرنا شروع کر دے گا کہ ہاں بھائی ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے بچے کالج میں جا کے سگریٹ نوش کیوں ہو جاتے ہیں. شروع میں بچہ آپ سے پوچھے گا, آپ کہیں گے مجھے تو نہیں پتا, آپ ڈھونڈ کے لائیں. اس سے اس کی تھنکنگ ڈیولپ ہوگی. تھنکنگ ڈیولپ کرنا ہم نے بالکل چھوڑ ہی رکھا ہے. جب بچے میں ہم تھنکنگ ڈیولپ ہی نہیں کریں گے تو سوچنے سمجھنے کی اس کی جو صلاحیت ہے وہ خود ہی والدین سلب کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں سینس آف اچیومنٹ بھی اسے آئے گا کہ جب وہ ایک آئیڈیا دے گا وہ بہت اچھا ہوگا, چھوٹا سا انوسنٹ آئیڈیا. ظاہر ہے وہ بچہ اپنے ذہنی صلاحیتوں کے مطابق جو بھی کرے گا, والدین کریں یا اساتذہ اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کر دیں. جو بھی وہ آئیڈیا دے اس کی جتنی وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کر دیں. اس سے اس کو سینس آف اچیومنٹ ڈیولپ ہوگا, یعنی کچھ حاصل کر لینے کے بعد کی خوشی اسے ملے گی. جب یہ خوشی ہم نہیں دیں گے تو پھر بڑا آدمی بننا ہے, بیٹا بڑا آدمی بننا ہے. آپ نے اس کو وہ سینس ہی نہیں دیا ہے بڑا آدمی بننے کا, وہ سیٹسفیکشن کبھی, وہ محسوسات آپ نے دیے ہی نہیں ہیں, اس کو کبھی محسوس ہی نہیں کروایا ہے کہ بھائی کچھ اچیو کرنے سے مزہ کتنا آتا ہے, فائدہ کتنا ہوتا ہے. اس کو آپ نے اس کی عادت ہی نہیں ڈالی ہوتی. اتنی لمبی باتیں ہیں, میں شارٹ کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں کر پا رہا. اچھا, اس کے بعد ہم ایک اور بات کرتے ہیں. تعریف کرنے کے ہم عادی نہیں ہیں, لیکن اپنے چھوٹے بچوں کی ہم کچھ یوں تعریف کرتے ہیں کہ یہ پوئم, نظم بہت جلدی یاد کر لیتی ہے. یہ ہم تعریف نہیں کر رہے, بچہ برباد کر رہے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی بات ہوئی. اس کا دماغ بہت تیز ہے. یہ دماغ کی تیزی نہیں ہے. دماغ کی تیزی تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ اچھے اور برے میں بر وقت سپیڈ سے, تیزی سے تمیز کر سکے. اس کو دماغ کی تیزی کہتے ہیں. نظم کو اکٹھا پڑھ لینا یا ABC اور الف ب کو ایک ساتھ سنا دینا یا 20 سے لے کے 1 تک الٹی گنتی سنا دینا, یہ دماغ کی تیزی نہیں ہوتی. بچے فریش ہوتے ہیں, یہ وہ سارے کام کر لیتے ہیں, آرام سے کر لیتے ہیں. جو آپ یاد نہیں رکھ سکتے بچے آرام سے یاد رکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ خالی ہوتا ہے. آپ جب یہ کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ میرا بچہ یا میری بچی بہت تیز دماغ ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ جو میری ایکٹیویٹیز ہیں یہ بالکل تیز دماغ ہے, میں دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں. تو آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟
احساس برتری دے رہے ہیں. آج تک ہم احساس کمتری سے بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی دوسری ایکسٹریم ہے احساس برتری. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. احساس کمتری ہونے سے آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، آپ اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں. لیکن احساس برتری ہونے سے آپ قتل بھی کر دیتے ہیں. بہت سارے قاتل دنیا کے، جب ان پہ ریسرچ کی گئی، جیلوں میں جا کر ان کو پھانسیاں لگیں، ان کو پھانسیوں سے پہلے ماہرین ان کے پاس جاتے رہے، ٹیسٹ کرتے رہے، پتہ چلا کہ بچپن میں اس کو والدین نے یہ کہا تھا کہ تم بیسٹ ہو. ہم بیسٹ بنانا چاہتے ہیں، بیسٹ بتائیے مت. ہم بیسٹ بتا کے بیسٹ نہیں بناتے، ہم احساس برتری کا شکار کر دیتے ہیں اسے. اگر کچھ سکھانا ہی ہے آپ نے تو سچ سکھائیں. صرف سچ بولنا سکھانے سے جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ میں یہاں پہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا. جو سچ بولنے کی، اس کے اوپر میں پروگرام کے آخر پہ اپنے استاد محترم کو دعوت دوں گا، وہ آپ کے درمیان موجود ہیں. فلسفہ سے ان کا تعلق ہے، اور انشاءاللہ وہ اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ سچ بولنے کے سوسائٹی کے اوپر، بچوں کی زندگیوں کے اوپر، ان کے دماغوں کے اوپر، دلوں کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فلسفہ ہمارے درمیان ایک اکلوتے فلاسفر بیٹھے ہیں. بہت پہلے انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا، اور یہ میں یہاں پہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ماہر نفسیات پڑھتا ہے اور نفسیات فلسفے سے نکلتی ہے، تو میرے خیال میں اس مدعے کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں یہ. اچھا، پھر ہم اتھارٹیٹیو بیہیویئر کے مالک ہوتے ہیں. ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ اگر باپ غصہ نہیں کر کے جائے گا، والدہ والد سے بچوں کو ڈرائے گی نہیں، اتھارٹی قائم نہیں رہے گی، تو شاید ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں والد ہونے کے، والدین ہونے کے، وہ پورے نہیں ہوں گے. اب بچوں کو اتھارٹیٹیو بیہیویئر سے تباہ کر دیتے ہیں. جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان پہ جب ریسرچ کی گئی تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کے جو والدین تھے وہ اتھارٹیٹیو نہیں تھے، حوصلے نہیں تھے، ان کے اوپر چڑھائی کرنے والے نہیں تھے. آخری یہ جو 20 سال گزرے ہیں اس میں دنیا بدل چکی ہے، بالکل بدل چکی ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو 25 سے 35 سال کے لوگ ہیں یہ برج کا کردار ادا کر رہے ہیں پرانی تہذیبوں اور نئی تہذیبوں میں. آپ پرانا ماڈل ہے، وہ بالکل نیا ماڈل ہے. اس کے درمیان جو 20 سے 25 30 سال کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے پہلے 10 سے 12 15 سال بغیر ٹیکنالوجی کے دیکھے تھے، اور اب شدید ٹیکنالوجی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو برج کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس وقت اس سوسائٹی کے اوپر سب سے زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی آدھی بغیر ٹیکنالوجی کے گزری، آدھی وہ شدید ٹیکنالوجی کے ساتھ گزر رہی ہے. انہوں نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں. والدین جو ابھی بوڑھے ہیں وہ تو بخلا گئے ہیں، بہت سارے والدین جدید تقاضوں سے بخلا گئے ہیں، اور بخلاہٹ پرفارمنس اور بچے کی ذہانت کے آگے ایک بڑی رکاوٹ ہے. کم از کم والدین کو بخلاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انہیں لرن کرنا چاہیے. اگر وہ لرن نہیں کر سکتے تو بچوں کو ان کے دور کے مطابق جینے کی اجازت دینی چاہیے. دیکھیں، اگر آپ کو آپ کے بچوں کی جگہ پہ سوچیں آپ کے بھیج دیا جائے تو آپ ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے، آپ ان سے بھی زیادہ بے وقوف ہوں گے. اگر آپ کا ٹائم یہ ہوتا تو پھر کائنات میں آپ کو اب اس وقت پیدا کیا جاتا. جو آپ کے بچے ہیں وہ آپ سے کہیں زیادہ ماڈرن ہیں، وہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. انجینئر بھائی بیٹھے ہیں. دنیا میں جو سب سے بڑا کمپیوٹر تھا وہ ایک کمرے کے بارے میں، ایک کمرے کی جتنا تھا. جتنا جدید ہوتا گیا اتنا چھوٹا ہوتا گیا. آپ کے بچے دنیا کی جدید ترین اور پیچیدہ ترین مشین ہیں، اور جس انجینئر نے بنایا ہے اس نے اپنے بہترین سانچے میں ڈال کے بنایا ہے. اتنی پیچیدہ ترین مشین
جتنا قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہے بچے کی سمارٹنس اتنی تیز ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی سمارٹنس کو خدا را بے وقوفی نہ سمجھے، وہ آپ سے کہیں درجے زیادہ تیز ہے، تب بھی وہ اس جدید دور کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیکس ایجوکیشن ہم بالکل نہیں دیتے۔ بچہ سوال کرتا ہے، ہم بچے کو نہیں بتاتے، امی میں کیسے پیدا ہوا؟ بیٹا رات تھی، اندھیرا تھا، بارش ہو رہی تھی، فرشتے آئے تمہیں رکھ کے چلے گئے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج کے دور میں اگر آپ یہ کہیں گے تو بچہ آپ کو آگے سے کہے گا امی وہ ڈیلیوری والا سسٹم ختم ہو گیا۔ یہ بات مذاق نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو چکا ہے۔ تو صرف اس ایک واقعے سے، صرف اس ایک جواب کے دینے کے لیے آپ کی ابیلٹی کمزور ہے۔ بچہ ایک سوال کر کے کھڑا ہے اور آپ اس کو جواب نہیں دے پا رہے، سیکھیں کہ اس کو باقی ہزاروں سوالات اس کے دل و دماغ میں آتے ہیں، اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ تو اس میں ایک اور نقصان آپ کرتے ہیں، جب آپ اس کو وقت کے اوپر نہیں بتاتے ایسی چیزیں جو اس کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، سب سے پہلے نیچر کے بارے میں آتی ہیں، نرچر کے بارے میں آتی ہیں، سب سے پہلے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا، میں کیوں پیدا ہوا، میں کیا ہوں، آپ لوگ کون ہیں؟ جب آپ نہیں بتاتے تو 10 سال بعد بھی بچہ کہتا ہے ابو دادی امی کی شادی ہوئی ہے۔ یہ سوال کہاں سے آیا؟ یہ نااہلی کہاں سے آئی؟ یہ آپ نے اس کے اندر ڈیولپ کی، اس کو اس وقت اس سوال کا جواب نہ دے کر۔ اور ایک اور بات، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ اس سوال کا یوں جواب دیں گے تو ہزاروں اور سوالات ہیں وہ پوچھے گا ہی نہیں، اسے معلوم ہے کہ ایسا ہی کوئی جواب آئے گا۔ مجھے والدین صحیح بات نہیں بتاتے۔ وہ والدین جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے بچے کو خود ہی اپنے خلاف کرتے جاتے ہیں، اور بعد میں جب بچہ ان کے اگینسٹ ہو کے ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ تربیت تو ٹھیک کی تھی، تربیت میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تربیت تو بالکل ٹھیک کی تھی، اب اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، اس کے شاید ٹیچرز اچھے نہیں ہیں، شاید سکول کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، شاید بچے کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، نہیں، اس کے پہلے سکول کی کلاسز مس ہیں۔ اچھا، ماہر نفسیات دنیا میں بہت ہیں اور وہ پوری دنیا بھر کے بچوں پہ، تمام قسم کے بچوں پہ جب ریسرچ کرتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے بچے جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک 36 قسم کے بچے سامنے آئے۔ میں وہ یہاں نہیں بتا سکتا کہ کون کون سے 36 قسم کے بچے، میں صرف اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان 36 میں سے آپ کا بچہ کون کی قسم کا ہے؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ بچوں کی اقسام ہوتی ہیں تو پھر آپ کو یہ دل کرے گا کہ بھائی مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ بچہ میں نے پیدا کیا ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے میرے بچے کی کریکٹرسٹکس کون سی ہیں، خصوصیات کون سی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہوں گی جو آپ نے پیدا ہی نہیں کی ہیں، معاشرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے کہ ان 36 اقسام میں سے جو بیسٹ ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان بیسٹ اقسام میں بچوں کے اندر کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں سے 98% خصوصیات والدین پیدا کرتے ہیں۔ وہ 98% پورشن خالی کر کے باقی 2% کے اوپر آپ کا بچہ آپ سکول بھیجتے ہیں، پھر وہ معاشرہ دیکھتا ہے، پھر وہ اچیومنٹ اس حساب سے حاصل کرتا ہے۔ مجھے بتائیں جس نے اس 2% کے اوپر ملک کا آرمی چیف بن جانا ہے، وہ بچہ اگر باقی 98% اسے ملتا تو وہ کیا کرتا؟ انوویشن کرتا کہ نہ کرتا؟ ہمارے ہاں انوویشن کیوں نہیں ہے؟ نئی چیزوں سے لگاؤ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ریڈیو کیسے کام کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کیس آیا، سننے میں آیا کہ
بچہ اپنی ماں کو کہتا تھا کہ یہ مارکونی کون تھا، میں نے مارکونی سے ملنا ہے۔ بچے نے اسے کہا کہ تو موجد تھا، ویوز کے اوپر کام کرتا تھا، ریڈیو کی ایجاد میں اس نے کافی ہیلپ کی، تو اب تو وہ مر چکا ہے۔ تو بچے نے سوال کیا کہ یہ ریڈیو کیا ہوتا ہے؟ اس سے آگے والدین کو معلوم نہیں تھا۔ وہ بچہ اس تلاش میں نکلا اور اس بچے نے دنیا کو پہلا سیٹلائٹ دیا۔ تو مجھے بتائیں، اگر اس ماں کے پاس اس چیز کا پراپر آنسر ہوتا تو سیٹلائٹ دنیا میں 300 سال پہلے آ جاتا۔ تو بچوں کی نظر سے دیکھنا شروع کریں۔ بچے آپ کی نظر سے نہیں دیکھتے، آپ کا ایک پرسیپشن بن چکا ہے معاشرے کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، وہ آپ کی نظر ہے، وہ آپ کا پرسیپشن ہے۔ بچہ اپنے خیالات سے، اپنی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنے دیں، اور آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ بچوں کی نظر سے دیکھیں۔ اس کا ایک گولڈن رول ہے کہ جوائن دیم، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو، والدین کو، بچوں کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں آتا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کے ساتھ موویز جا کے دیکھنا شروع کر دیں۔ اس کو میں نے کہا گولڈن رول ہے، یعنی یہ رول نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ گولڈن رول ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ جیسے وہ میں نے آپ کو مثال دی کہ امی میں کیسے پیدا ہوا، تو اس میں اگر صحیح جواب ہوگا تو جو بچے کو وقت کے اوپر جواب اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ بچے میں ٹرسٹ بلڈ کریں۔ ہم ٹرسٹ بلڈ نہیں کرتے، ہم بچے کو سچائی نہیں دیتے۔